پچھلی دفعہ ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھا تھا کہ یسوع مسیح کون ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ اس پہ سیکھا تھا کہ کلام یسوع مسیح کون ہے۔ یسوع مسیح خدا کا کلام ہے اور خدا نے اپنے ہی کلام کو چن لیا اور اس کو مسح کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور وہ پہلوٹے کو جب لکھا ہے اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ خدا کے سب فرشتے اس کو سجدہ کریں۔ اور آج کی جو اہم بات ہے خدا کے کلام میں سے، وہ جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم آتے ہیں 9ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بانسبت تجھے زیادہ مسح کیا۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی اور اہم بات ہے، لکھا ہے کہ جب وہ پہلوٹے کو پھر دنیا میں لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اس کو سجدہ کریں۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح خدا کا کلام اور اس کو جسم میں بھیجا گیا۔ کلام مجسم ہوا۔ کلام مجسم ہوا۔ اور کلام کیسے مجسم ہوا؟ جسم اختیار کیا، اور جسم جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم ابتدا میں جاتے ہیں، خدا نے جسم کو پیدا کیا۔ خدا نے مٹی سے جسم کو پیدا کیا اور مٹی کو جسم کو حیات ابدی بخشی۔ جسم کو کیا بخشا؟ حیات ابدی بخشی کہ جسم حیات ابدی میں رہے۔ لیکن گناہ کے بعد خدا کا کلام بیان کرتا ہے آدم کو کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے بنایا۔ حیات ابدی اس کے ساتھ تھی۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جیسے ہی گناہ کیا، کیونکہ خدا نے فرمایا تھا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا۔ اور یہ جو جسم ہے، جو مٹی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے بعد کتنے سالوں تک آدم زندہ رہا؟ 930 سال تک۔ نوح کتنے سال زندہ رہا؟ 950 سال تک۔ متوسلا کتنے سال زندہ رہا؟ 969 سال تک، 969۔ اور خدا نے اس مٹی کو حیات ابدی دی، اس جسم کو حیات ابدی دی۔ لیکن گناہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جسم خدا نے فرمایا کہ تو خاک ہے اور تو خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ جسم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ جسم جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو جسم کی ضروریات ہیں۔ جسم کی ضروریات ہیں، جسم کی خواہشات ہیں۔ جسم خواہش رکھتا ہے، جسم ضرورت رکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے 3 قسم کے آدمی لکھے ہیں، جسمانی، روحانی اور نفسانی۔ جسمانی آدمی، ہم ویسے بات کرتے ہیں۔ جسمانی آدمی جس کے جسم نے اس کی روح کو قبضے میں لیا ہو۔ روح کو قبضے میں لیا ہو جسم اپنے حساب سے اپنی روح کو چلائے۔ اور جو روحانی آدمی ہے، سب سے پہلی بات کہ اس کا جسم اس کی روح کے کنٹرول میں ہے۔ روح نے اس کے جسم کو کنٹرول کیا، اس کی اپنی روح نے۔ پھر اس کے جسم اور اس کی روح کو خدا نے کنٹرول کیا ہے، اس کے قبضے میں ہے، وہ اس کو لیڈ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو جسم ہے وہ ایک ہی وقت میں
اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت اور خواہشات ہیں. اس کو بھوک لگتی ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, اس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں رہے, اس میں لسٹ آ جاتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ چاہتا ہے کہ امیڈیٹ جلدی سے خوشی حاصل کر لے. اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ چاہتا ہے, جسمانی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی ہیلتھ اچھی ہو, ہیلتھ کے ساتھ ویلتھ اچھی ہو, وہ کمفرٹ زون میں رہے, وہ ریلیشن شپ میں, وہ سکسیس میں آگے بڑھے, ترقی کرے. یہ عام جسمانی آدمی کی سوچ ہے, جسم کی سوچ ہے, یہ جسم کی سوچ ہے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے, جب آپ اس کو پڑھیں تو پھر دکھتا ہے کہ جب وہ پلوٹے کو پھر دنیا میں لاتا ہے, کیا کرتا ہے جی, پلوٹے کو پھر دنیا میں لاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ فرشتے, کہ سب فرشتے کیا کریں, اس کو سیدھا کریں. فرشتے جو ہیں وہ بدن کو سیدھا نہیں کرتے. کبھی آپ نے پڑھا ہو پوری کتاب میں, آپ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک جائیں تو وہاں پر آپ کو نظر آئے کہ فرشتگان نے کیا کیا ہو, آدمیوں کو سجدہ کیا ہو, انبیاء کو سجدہ کیا ہو. ایسے نہیں ہے, وہ جسم میں, یسوع مسیح جسم میں, اور لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب فرشتے کیا کریں, اس کو سجدہ کریں, اس کو سجدہ کریں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بدن بڑا امپورٹنٹ ہے جو یسوع مسیح کو ملا. بدن یسوع مسیح کو ملا. اور یسوع مسیح کو بدن کیسے ملا؟ آدم کے وسیلے سے نہیں ملا, وہ کسی انسان کے وسیلے سے نہیں ملا. خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. روح القدس نے اس جسم کے اندر اس جسم کو پیدا کیا, بنایا. اس کا مطلب کہ اس کا کوئی بھی تعلق انسان کے ساتھ نہیں ہے. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں, اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. ہمارے ایمان کی وسعت بہت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جسم میں آیا, اور لکھا ہے کہ جب وہ پھر پلوٹے کو دنیا میں لاتا ہے تو کہتا ہے کہ سب فرشتے اس کو سیدھا کریں. اس سے اگلی بات اور اہم بات, اور وہ لکھی ہے, آپ 9ویں آیت پڑھیں. لکھا ہے تو نے, لکھا ہے 8ویں آیت سے لکھا ہے, مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے. یہ بیٹے کی بابت ہے دونوں آیات. اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا, اور تیری بادشاہی کا سا راستی کا سا ہے. تو نے 9ویں آیت, تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی. اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بانسبت تجھے زیادہ مسا کیا. اب یہاں پر لکھا ہے تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی. اور یہاں پر جو راست بازی سے محبت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ راست بازی سے محبت, رائچسنس اگر آپ پڑھیں تو بہت قسم کی ہے. اس میں سے 2 اقسام جو ہیں وہ بڑی ہی اہم ہیں. اگر ہم ان کو پڑھیں تو وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں. پوزیشنل رائچسنس, کہ وہ کسی بھی کے ذریعے سے ہمیں مل جائے. پوزیشنل, جیسے یسوع مسیح کے وسیلے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں, اپنے وسیلے سے نہیں. اور دوسری جو ہے وہ اپنے وسیلے سے پریکٹیکل رائچسنس. اور کون سی ہے جی؟ پوزیشنل اور پریکٹیکل رائچسنس. پریکٹیکل رائچسنس آپ کو کہاں پر نظر آئے گی؟ ایوب کی کتاب میں. پریکٹیکل رائچسنس وہ راست باز اور کامل تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو راست بازی ہے اس کا کیا مطلب ہے. اس حصے کا یسوع مسیح کے ساتھ جب لکھا گیا ہے کہ تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی, اس کا کیا مطلب ہے؟ راست بازی سے مراد کہ تو نے عدل کیا ہے. یہاں پر مطلب کیا ہے؟ انصاف کی بات ہے, جسٹ کی بات ہے کہ خدا انصاف کا خدا ہے, اور یسوع مسیح نے جسم میں آ کر عدل کیا, انصاف کیا ہے. تو نے راست بازی سے, سچائی سے کیا. اگر آپ پڑھیں یونا کی انجیل تو وہاں پر بھی بارہا یہ بات لکھا ہے پہلی آیات میں, اور کلام مجسم ہوا, اور آگے کیا لکھا ہے؟ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر
اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے. پھر اگلی آیات میں بھی لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کے ذریعے شریعت اور فضل اور سچائی یسوع مسیح کے وسیلے سے. اور پھر آگے لکھا ہے 18ویں آیت میں خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر راست بازی سے محبت کی. کیا کیا اس نے؟ سچائی کی بات ہے، عدل کی بات ہے، جسٹ کی بات، انصاف کیا. اور انصاف کیا ہے؟ مجرم کو سزا ملے، انصاف ہے. مجرم کو کبھی چھوڑا نہ جائے، یہ انصاف ہے. یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر کیا بن گیا؟ مجرم بن گیا، اس پر گناہ لادے گئے. اور یاد رکھیں کہ اس لیے اس نے راست بازی سے محبت کی. اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے اس نے کیا کیا جی؟ راست بازی سے محبت کی. اور دوسری بات کیا ہے؟ بدکاری سے عداوت رکھی. بدکاری جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر جو یاد رکھیں یہاں پر اس کے مطلب بالکل فرق ہیں. یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ بالکل فرق ہیں. اور اس کا انگلش ترجمہ یہ ہے کہ یہ وائلیشن آف دا رائٹ، وائلیشن کرنی، رائٹ، یہ راست بازی کے خلاف جنگ کرنا، عداوت کرنی، بغاوت کرنی. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ اس نے بدی سے کیا کیا؟ نفرت کی. اس نے یہاں پر جو مطلب ہے عدل نہ کرنا، اور یہ کسی بھی طریقے سے خدا کے قانون کو توڑنا، گناہ کرنا. اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا جی؟ 2 باتیں. نمبر 1 اس نے راست بازی سے محبت، تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسٹیٹ. اور اسی وجہ سے کیا لکھا ہے اگلے حصے میں؟ اسی سبب سے، اس کی وجہ سے کیا کیا؟ اسی سبب سے کیا کیا؟ پھر خدا نے، شاباش، یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا. خوشی کا تیل کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہم ہیں. خوشی کا تیل کیا ہے؟ تیل مسا کی نشانی ہے، لیکن یہاں پہ لکھا خوشی کے تیل سے تجھے کیا کیا ہے؟ مسا کیا ہے. خوشی کے تیل سے تجھے مسا کیا. خوشی کا تیل کیا ہے؟ تیل مسا کی، انائنٹنگ کی علامت ہے، روح القدس کی علامت ہے. تیل سب ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر خاص لکھا گیا ہے کہ تو نے کیا کیا؟ پہلا کام راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی. اور لکھا ہے اسی سبب سے، اس وجہ سے کیا کیا ہے؟ اس کام کی وجہ سے کیا کیا ہے؟ اسی سبب سے کیا کیا ہے؟ تیرے خدا نے تجھے کیا کیا ہے؟ خوشی کے تیل سے، خوشی کے تیل سے تجھے کیا کیا؟ مسا کیا. خوشی کا تیل، خوشی کے تیل سے کیا مراد ہے؟ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ خوشی کا جو تیل ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اس کا رول ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور اس کا جو مطلب ہے انوائنٹنگ کا یہاں پر وہ ہے فلفل ہز ول، کیا کرنا؟ اس کی مرضی کو پورا کرنا، اس کی مرضی کو پورا کرنا. اور اس کی جو میں تشریح کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، یہ ہے غم، دکھ، خوشحالی یا بحالی. غم میں یا دکھ میں یا خوشی میں یا غم میں اپنے مزاج کو برابر رکھنا یا برابر اپنے مزاج میں رہنا. اس کی جو ٹرانسلیشن میں کرتا ہوں یہی کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ غم اور خوشی میں برابر مزاج کا رہنا کیا ہے؟ خوشی کے تیل سے مسا کرنا. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا، مشکل ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا. اس کا مطلب کہ وہ مزاج ہے برابر یسوع مسیح کا. آپ دیکھ لیں یسوع مسیح کا مزاج کیسا ہے. آپ دیکھیں یسوع مسیح کا مزاج ہر جگہ پر آپ کو سیم نظر آئے گا. اس کی طبیعت میں آپ کو کوئی بھی ایسی جھلک نظر نہیں آئے گی. گیتسمنی باغ میں بھی کیا ہوا؟ سیم سچویشن، باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. آزمائش پر بھی آپ دیکھتے ہیں اس لیے لکھا ہے جب آزمائش پر غالب آ گئے تو کیا لکھا ہے؟ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. گیتسمنی باغ میں لکھا ہے
جب اس نے دعا کی اور لکھا ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن کر کیا کرنے لگا، ٹپکنے لگا، اور لکھا ہے اس کے بعد فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ جب وہ پیلاٹے کو پھر دنیا میں لاتا ہے تو کہتا ہے کہ سب فرشتے اس کو آ کر کیا کریں، سجدہ کریں، اور پھر یہاں پر آ کر کیا کہتا ہے، وجہ کیا ہے، بیٹے کی بابت کہتا ہے 9ویں آیت کہ تو نے کیا کیا، راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے تیرے خدا نے کیا کیا ہے، تجھے خوشی کے تیل سے مسا کیا ہے، انوائنٹنگ وتھ، خوشی کے تیل سے۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں کہ جو انوائنٹنگ ہے یہ بڑی ہی، آئل آف جوائے جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم کتنے اس جگہ پر ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ جسم میں آنے کے بعد کی باتیں ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے اسے مسح کیا، اور کس کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ، تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے ساتھیوں کے، ہاں جی فلپیوں دوسرا باب 6 آیت سب کو آتی ہوگی جی، کوئی اونچی آواز میں اس کو پڑھ سکتا ہے، فلپیوں دوسرا باب۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور لکھا ہے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے کیا کیا، خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا، اس نے کیا کیا، بہت سر بلند کیا، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تجھے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا۔ اور یہ کوٹیشن کس کی ہے، میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو، یہ کوٹیشن کس کی ہے، کس کو کوٹ کیا گیا ہے، یہ زبور کی کتاب 45واں زبور، اس کی کوٹیشن ہے، یہ بڑا اہم ہے 45واں زبور، اس کو گانا عام نہیں ہے، ہم اس کو عام گاتے ہیں، شادی بیاہوں پہ عام اس کو گاتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ شادی بیاہوں والا سانگ نہیں ہے، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کس کو پیش کر رہا ہے، یہ یسوع مسیح کو پیش کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کلام اور خدا کا کلام، اور وہ جسم اختیار کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ کیسے جسم اختیار کرتا ہے، اور جسم کے بعد کے کیا کام ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ تیری ساتھیوں کی بنسبت، لکھا ہے وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانوں کی طرح، سب انسانوں میں سے اس کو زیادہ مسح کیا گیا، کیونکہ اس نے خوشی کے تیل کو ریسیو کر لیا، وہ رنج اور خوشی میں برابر اپنے مزاج میں رہا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا بھی تھا۔ آج یاد رکھیں کہ پھر ہم جسم پر آتے ہیں، جسم جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، ہمیں جسم کھینچتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، یا ہماری روح جسم کو کنٹرول کرتی ہے، اور ان دونوں کو خدا کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں اس کے حاصل کلام کی طرف، پھر میں دہراتا ہوں دوبارہ، جسم کی بات ہے، اور جسم کے بعد کیا لکھا ہے، تو نے کیا کیا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے تیرے خدا نے شاباش تجھے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت زیادہ مسح کیا ہے، پوری آیت۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ راست بازی سے محبت، بدی سے نفرت، بدکاری سے نفرت، اور پھر خوشی کا تیل ساتھیوں کی بنسبت زیادہ مسح کیا۔ کیا حاصل کلام ہے، رزلٹ پہ آتے ہیں، رزلٹ بڑا ضروری ہے۔ فنڈامنٹل بڑا ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست اردو میں، فنڈامنٹلسٹ کیا، فنڈامنٹل کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے فنڈامنٹل کا، سینٹرل امپورٹنس،
اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ سینٹرل امپورٹنس، یعنی آپ کی سینٹرل جو امپورٹنس ہے، امپورٹنٹ جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے آپ فنڈامنٹلسٹ، ہم فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے ہیں ہم ان پر فنڈامنٹلسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو فنڈامنٹلسٹ ہونا ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور یسوع مسیح جس کے بارے میں ابھی ہم نے ساری باتیں سن رہے ہیں، اور ایک اور ہم اس پر اس پورے ماہ میں آپ کے ساتھ اسی پر گفتگو کروں گا، آگے خدا کے کلام کو پیش کروں گا۔ یاد رکھیں کہ 3 باتیں اس جسم میں ہیں میرے اور آپ کے ساتھ، اور وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ یہ ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ٹوٹل ٹرسٹ یسوع مسیح پر۔ کیا کریں ہم؟ اگر اس فنڈامنٹلسٹ لائف میں سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جسم نے جانا ہے، یہ ٹائم ہے، بس ایسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لمحے کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں ہم؟ لمحہ کیا ہوتا ہے؟ جو گانے بجانے والے لوگ ہیں نا، کیونکہ ہم اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہمیں سام سکھایا جاتا ہے، ہمیں بیٹ سکھائی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھاپ ہے، 2 خطوط ہیں، ان کے بیچ میں منجمد نقطہ، سٹاپ، جیم، وہ ہل نہیں سکتا۔ ہم اپنی زندگی کے لمحات کیسے ضائع کر دیتے ہیں؟ ایک لمحہ کتنا امپورٹنٹ ہے، زندگی یوں کر کے، یہ لمحات یوں کر کے گزرتے ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پر وہ کیا ہے؟ جیم ہے۔ ہم ان کو کیسے لیتے ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ یہ ٹوٹل ٹرسٹ، سن لیں بات، یہ کیا ہے جی؟ ٹوٹل ٹرسٹ، ٹوٹل ٹرسٹ وتھ ڈیووشن۔ ٹرسٹ ہو یسوع مسیح پر، لیکن ڈیووشن کے ساتھ۔ اگر ڈیووشن نہیں ہے تو ٹرسٹ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ ٹرسٹ ہے تو ڈیووشن ہے، دینا پڑے گا۔ اور اگر ڈیووشن ہے تو آپ کو جو چیلنج ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا، آپ کو فیس کرنے پڑیں گے چیلنجز، آمنا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کیا ہو؟ آپ کا فیتھ ہو، آپ پرفیکشن میں ہو۔ فیتھ ہوگا تو پرفیکشن میں آئیں گے، پرفیکشن میں آئیں گے تو پرومسز آپ کے لیے ہوں گے۔ اور یہ عبرانیوں کا خط بڑا ٹف ہے، میں آپ کو یاد کرا دوں، یہ آسان نہیں ہے اس کو پڑھنا، بڑا ٹف ہے، مجھے بڑا ٹف لگتا ہے یہ پڑھنا۔ اور اس میں 3 باتیں ہیں، اس میں فیتھ ہے، پرفیکشن ہے، اور پرومس ہے۔ اور کس کے وسیلے سے ہے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ آج چیک کریں اپنے آپ کو ہم کہ کیا ہم اس باؤنڈریز میں، اس جسم میں اور اس کی باؤنڈری میں، اور اس سے باہر جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی باؤنڈری میں قید ہیں، یا یسوع مسیح میں ہم آزاد ہیں؟ آئیں اپنے آپ کو ری چیک کریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور اس کا تیسرا حصہ اگلے اتوار میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔